ویجائنل ڈسچارج کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو ماؤں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچیاں کیا اپنے آپ کے پرسنل ہائیجین کا دھیان رکھتی ہیں صحیح طریقے سے، اپنا موشن وغیرہ صحیح طریقے سے دھوتی ہیں، اپنی جو ہے وہ مخصوص اعضاء کو ہاتھ تو نہیں زیادہ لگاتی۔ کلینکل پریکٹس میں زیادہ دیکھتے ہیں نا، ایک تو یہی کینڈیڈل ڈسچارج ہے، ٹھیک ہے، یہ، اور دوسرا جو ہے بیکٹیریل ویجینوسس ہے، اور تیسرا ٹرائکومونیسس ہے۔ اس میں بیسیکلی ایک تو رنگت کا فرق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر ڈائلاگ میں موجود ہیں ڈاکٹر رابعہ واجد صاحبہ، جو کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہیں، اور آج ہم ان سے خواتین کے ایک بہت ہی اہم اور عام مسئلے کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ ویلکم ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ مجھے اس پریسٹیجیس فورم پہ بلانے کا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کا ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے لیکوریا، اور اس مسئلے کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے کہ لیکوریا کیا ہے اور کیا یہ نارمل ہوتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا لیکوریا کا، جو ہیں لوگ، جو ظاہر ہے جو لے مین ہیں، عام عوام ہے، وہ اس کو لیکوریا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ ویجائنل ڈسچارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تولیدی عمل کے لیے خاتون میں اووریز بنائی، یوٹرس بنائی، ٹھیک ہے، پھر یوٹرس کا منہ بھی ہوتا ہے، سروکس، اور وہ راستہ جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو ویجائنا ہوتا ہے۔ اب سروکس اور ویجائنا جو ہیں ان میں گلینڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گلینڈز جو ہیں وہ مختلف مواقع پہ ایک لیکوڈ پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے سروائکل گلینڈز ہیں، پھر ویجائنا میں بارتھولین گلینڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مطلب جو ہارمونز خواتین میں پروڈیوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سارے ماہواری سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، پیٹیوٹری سے FSH-LH پروڈیوس ہوتا ہے، پھر جو انڈے دانی ہیں ان سے ایسٹروجن پروجسٹرون پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ جو گلینڈز ہوتے ہیں ان تمام ہارمونز کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ جب مطلب ماہواری آنے والی ہوتی ہے تو یہ جو لیکوڈ پروڈیوس ہوتا ہے اس کی کچھ جو ہے کنسسٹنسی وہ بدل جاتی ہے۔ پیریڈز کے سے پہلے کچھ اور ہوتی ہے، پیریڈز کے بعد کچھ اور ہوتی ہے، جن دنوں میں ایگ بنتا ہے ان دنوں میں اور ہوتی ہے، اور پھر جب ایسا ہو کہ میاں بیوی کے ملنے کا عمل ہو اس دوران جو ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو ان ساری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ مریض کو لیکوریا یا ویجائنل ڈسچارج ہے۔ بالکل، ہماری آڈینس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویجائنل ڈسچارج یعنی لیکوریا از پریٹی مچ نارمل۔ جی، اور اگر یہ اب نارمل ہے تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے کیا علامات ہوتی ہیں، اور کس سٹیج پہ خواتین کو گائناکالوجسٹ کو وزٹ کرنا چاہیے اس کمپلینٹ کو لے کے کہ اب انہیں اب نارمل ڈسچارج ہے؟ اگر دیکھیں ڈسچارج جو ہے، ویجائنل ڈسچارج جو ہے، اگر وہ کلیئر ہے، پانی کی طرح کی اس کی رنگت ہے، پتلا ہے، اس سے کوئی بدبو نہیں آ رہی، اس سے کوئی خارش نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچرل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو تولیدی سائیکل ہے یا جو ریپروڈکٹیو سائیکل ایک خاتون میں چل رہی ہے، یہ اس کے نتیجے میں ہے۔ اگر جو ہے کوئی اس کے رنگت میں تبدیلی آتی ہے، یا اس میں بلڈ مکس ہوتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، یا اس سے خارش ہوتی ہے، تو یہ پھر وہ وقت ہے کہ اسے ڈاکٹر کو دیکھنا کو ملنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ذکر کیا کہ اس سٹیج پہ خواتین کو ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ان کا جو ویجائنل ڈسچارج ہے یا لیکوریا ہے دیٹ از ناٹ نارمل، یا اس میں یہ علامات ہیں جو ابھی آپ نے ڈسکس کی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خواتین سوری ٹو سے وہ حکیموں کے پاس جاتی ہیں یا پھر وہ کویکس کے پاس جاتی ہیں اور وہ ان سے میڈیکیشن لینا شروع اس کے اوپر وہ بہت پیسے ضائع کرتی ہیں، لاکھوں بھی ضائع کرتی ہیں، اور وہ حکیم ہیں یا جو وہ کویکس ہیں وہ ان کو غلط قسم کی ادویات پہ شفٹ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ اگین ان کو مزید مس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، آپ کا مزید جو ہے یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ اینڈ سو آن، دا لسٹ گوز آن۔ تو ایسی خواتین کے لیے آپ ایک میسج دیجئے کہ ان کو کس طرح سے اپنی اس بیماری کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔
ہاں جی، یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے. اس میں میں شروع کروں گی بچیوں سے. جو بچیاں چھوٹی ہیں جن کو ابھی پیریڈز نہیں شروع ہوئے، ان میں جو خواتین ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے. اگر ویجائنل ڈسچارج کی کمپلینٹ ہوتی ہے تو ماؤں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچیاں کیا اپنے آپ کے پرسنل ہائیجین کا دھیان رکھتی ہیں صحیح طریقے سے، اپنا موشن وغیرہ صحیح طریقے سے دھوتی ہیں، اپنی جو ہے وہ مخصوص اعضاء کو ہاتھ تو نہیں زیادہ لگاتی، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انہیں سیکشول ابیوز وغیرہ کا تو نہیں والدہ کوئی خدشہ، یا بچیوں نے کوئی آپس میں کھیلتے ہوئے کوئی ویجائنا میں کوئی فارن باڈی تو نہیں رکھوا لی. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں اگر والدہ کو لگے، دیکھیں ڈسچارج تو چھوٹی بچیوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن اگین وہی بات، کوئی رنگت میں تبدیلی، کوئی خارش، کوئی بدبو، کوئی بلیڈنگ، اس صورت میں ان کو جانا چاہیے. پھر ونس جب بچیوں کو ماہواری آنی شروع ہو جاتی ہے تو تمام جو تبدیلیاں میں نے آپ کو بتایا نیچرل سائیکل میں، اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو پھر جانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک اور بڑا ضروری چیز کا ذکر کرنا شروع کروں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کویکس کے بارے میں، تو کئی دفعہ جو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے نا، یہ کویک انڈیوسڈ ہوتا ہے. میرے پاس بہت ساری انفرٹیلٹی کی پیشنٹس آتی ہیں. انفرٹیلٹی کے جو پیشنٹس ہیں ان کے علاج کے سلسلے میں جو ہمارے گھر میں بزرگ خواتین ہیں، ساسیں ہیں، اور جو کویکس ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے خیال کہ اگر انہیں سائیکل کے مخصوص ایام میں اندر کوئی دوائی رکھی جائے گی تو اس سے ان کے پریگننٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا. ان دوائیوں میں ہوتے ہیں کیمیکلز، اور پھر لیڈی ولنگٹن میں ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں کہ ان کیمیکلز سے ان کو کیمیکل پیریٹونائٹس ہو جاتا ہے، ان کی فیلوپین ٹیوبز جل جاتی ہیں، اور اگر ان کا بچہ ہونا بھی تھا تو اس سارے سلسلے میں کہ ویجائنل ڈسچارج کو ٹریٹ کرتے کرتے وہ اندر ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ ریپروڈکٹیو آرگنز کمپرومائز ہو جاتے ہیں. کمپرومائز ویجائنل ڈسچارج کا علاج تو دور، پریگنینسی ہونا محال ہو جاتا ہے. سو ویجائنل ڈسچارج کے کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ہر خاتون میں ہوتا ہے، لیکن اس میں جب تک مخصوص تبدیلیاں نہ آئیں اس کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور اگر کنسلٹ بھی کرنا ہے تو کسی کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ کو کریں تاکہ وہ اس کے روٹ کاز کو فائنڈ کرے اور اس کا اکارڈنگلی اس کو علاج کرے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ویجائنل ڈسچارج یعنی لیکوریا ٹین ایج گرلز میں اور اولڈ ایج ویمن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ٹین ایج گرلز میں تو جو ہے وہ سارا سلسلہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب دماغ سے ہارمونز، دماغ کے اوپر والے لیول سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، وہ پھر پیچوٹری گلینڈ سے ہارمونز ریلیز کرتے ہیں، پھر آگے سے آگے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، وہ ایسٹروجن، پروجیسٹرون وغیرہ، وہ تو ویجائنل ڈسچارج کی پروڈکشن کو کرتے ہیں فیور. لیکن ایک پوسٹ مینوپوزل خاتون، بزرگ خاتون جس میں ماہواری سوکھ چکی ہے، اس میں ویجائنل ڈسچارج کا ہونا، خاص کر اگر وہ سمیلی ہے یا اگر اس میں خون کی آمیزش ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ بچے دانی یا انڈے دانی کے کینسر کی، بالخصوص بچے دانی کے کینسر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی اس بات کو لے کے آگے چلنا چاہوں گی کہ بہت ساری اولڈ ایج کی جو خواتین ہیں، وہ جو اسپیشلی جو پوسٹ مینوپوزل ہیں، وہ اکثر اس سمٹم کو اگنور کر دیتی ہیں کہ اگر انہیں ویجائنل ڈسچارج کے ساتھ بلیڈنگ ہو تو وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو مینسٹرل سائیکل، اور یا پھر یہ ان کو اسی ایک کنیکشن میں انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ماہواری سے ریلیونٹ ہی کچھ ہے، جبکہ وہ پوسٹ مینوپوزل ہوتی ہیں اور وہ اس چیز کو آگے کسی کو بتاتی نہیں ہیں، اور وہ پھر بیماری جو ہے وہ ایک اور اس کی تشخیص ہوتی ہے ایٹ اے لیٹر سٹیج. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جو پوسٹ مینوپوزل خواتین ہیں اس میں ویجائنل ڈسچارج کا جو ایک کاز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم اب ایک قسم کا جو ہے وہ آؤٹ آف فنکشن ہو جاتا ہے،
تو جیسے ایک مسل کی ایٹروفی ہو جاتی ہے تو ان کی بھی ویجائنل ایٹروفی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹروفک ویجینائٹس ایک کنڈیشن ہے, اس کی وجہ سے بھی ان کو ڈسچارج ہو سکتا ہے, جو کہ اتنی خطرناک کنڈیشن نہیں. اس میں ہم ان کو ہارمون ریپلیسمنٹ یعنی ایسٹروجن کی کریمیں دیتے ہیں, اس سے وہ کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے. دوسری چیز, ان کو بھی انفیکشن اگر ان کا میاں سے تعلق ہے تو انفیکشن ہو سکتی ہے. تیسری جو چیز میں نے آپ کو بتا دی وہ بچے دانی کا کینسر ہے, لیکن یہ وہ کنڈیشن ہرگز نہیں ہے کہ جس کو لے کے گھر میں بیٹھا جائے. اس کے لیے فوراً معائنہ اور تشخیص ضروری ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ہمارے کلینکل ایکسپیرینس میں آتا ہے, ایک تو یہ خواتین آتی بہت لیٹ ہیں, آپ والی بات, ایک یہ بوڑھی ہوتی ہیں, ایک یہ کسی نہ کسی فیملی ممبر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, شرم کے مارے کسی سے ذکر نہیں کرتی, تو جب آتی ہیں تو بات بڑھ چکی ہوتی ہے. تو ایسی خواتین کو اور ان کے گھر والوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں, ان کی تکلیفیں پوچھتے رہیں. بالکل, اگر گھر میں آپ کے پاس آپ کی مدر ہیں, بیٹا اگر لک آفٹر کر رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ اس طرح کے مسائل بھی والدہ کو ہو سکتے ہیں. ہاں جی. اور باقی اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی یہ سائیکل مطلب پیریڈز ہی دوبارہ آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں. دس از پریٹی کامن, یہ ان کا ایک میتھ ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ اچھا ایک گیپ کے بعد پیریڈز دوبارہ شروع ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحبہ, اس کے لیے یہ ہے کہ ایف ایس ایچ ہارمونز کا لیول اگر وہ کسی بھی خاتون میں شک ہے, لیٹ سے خاتون 53 سال کی ہے, وہ بلیڈنگ کے ساتھ آتی ہے, اس کو 2 سال سے پیریڈز نہیں آ رہے, تو اس ایسی خاتون میں ہو بھی سکتا ہے کہ یہ پیریڈز ہی آ رہے ہوں. اس کے لیے ہم ایف ایس ایچ ہارمون کراتے ہیں. اگر اس کا لیول 30 سے زیادہ ہے اور 2 سیمپلز ہم کراتے ہیں 12 ویکس اپارٹ, اگر دونوں میں وہ 30 سے زیادہ, دیٹ مینس کہ وہ مینوپوزل ہے. اور اگر وہ لیول کم ہے 7-8, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پیریڈز ہی دوبارہ آئیں. بالکل 2 سال کے وقفے سے آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک بریک آ سکتی ہے. ہاں جی, تو لیکن ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی 65 کی ایج میں آتا ہے تو آپ اس کو اس طرح سے لے کے نہیں چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے بتایا کہ 2 سال کا بریک آ سکتا ہے, تو کیا یہ نارمل ہوتا ہے, اور اگر ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگین جو ہے مطلب بیسیکلی جو فنکشن ہے, تقریباً جو مین ایج ہے نا مینوپاز کی, وہ دنیا بھر میں 51 ایئر. پاکستان میں بھی یہی ہے؟ ہاں جی, یہی رکھی جاتی ہے فی الحال, جو سٹڈیز اویلیبل ہے اس کے مطابق یہی ہے. لیکن 45 پہ مینوپاز ہونا بھی ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہو تو وہ پری میچور ہے. ہاں جی, وہ پری میچور مینوپاز ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ اس کے کوئی کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں یا؟ ہاں جی, وہ ظاہر ہے سارے ہارمونز جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہارمونز کا اثر صرف مقصد یا اثر صرف اولاد پیدا کرنا نہیں ہے. اب ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے خواتین کو جو ہے وہ کارڈیو ویسکولر سسٹم کے مسائل, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کے دورے وغیرہ, یہ مسئلے جلدی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں. اسکن میں جو ایک ینگ خاتون کی جو بھی شائن ہوتی ہے, ہاں ملائم ہوتی ہے سارا کچھ, ساری جو عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہارمونز کی بدولت ہوتی ہے نا. تو پھر جب یہ نہیں رہتی, پھر پیشاب کا بار بار آنا, ہر ساری اسکن میوکوزل سرفیسز کا ڈرائی ہونا, تو بیسیکلی ہارمونز کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کیا ادویات کے استعمال سے بھی ویجائنل ڈسچارج ہو سکتا ہے؟ ادویات کے استعمال سے تو کم دیکھا گیا ہے, لیکن بعض کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, اس کو اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑا کاز ہے. پھر پریگنینسی ویجائنل ڈسچارج کا بہت بڑا کاز ہے. ٹھیک ہے. پھر بعض خواتین کے جو ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہسبینڈ جو ہیں ان کے اگر ادھر ادھر تعلقات ہیں, ان وجوہات سے بھی خواتین کو بہت زیادہ جو ہے وہ ویجائنل ڈسچارج کی خود بھی انفیکشن شروع ہو جاتے ہیں, ایس ٹی ڈیز ہو جاتے ہیں. اور دوائیوں میں کچھ نئی دوائیاں آئی ہیں جو شوگر کنٹرول کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ نئی دوائیاں آئی ہیں جیسے ڈائیمپا ہے,
یہ کمرشل نیم ہے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے سالٹ کیسا ہے. بیسیکلی یہ جو دوائیاں ہیں نا یہ پیشاب میں شوگر کو ایکسکریٹ کرتی ہیں, یعنی یہ دوائیاں لو تو جو آپ کا پیشاب ہے ٹھیک ہے شوگر اس میں ایکسکریٹ ہوتی ہے. اب ظاہر خواتین کا جو دونوں سسٹمز ہیں وہ اکٹھے ہیں, یوریتھرا اور ویجائنا بہت کلوز ہیں, تو بعض اوقات ان دوائیوں سے خواتین جو ہیں وہ کینڈیڈل ڈسچارج دہی کی طرح پھٹکیاں پڑتی ہیں, ان کی کمپلینٹ کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کینڈیڈل ڈسچارج کا, تو اس کا سمٹمز اور بیکٹیریل ویجائنل جو ڈسچارج ہوتا ہے اس کے کتنے فرق ہیں ان کی علامات؟ ڈسچارجز جو ہم یوزلی کلینکل پریکٹس میں زیادہ دیکھتے ہیں نا, ایک تو یہی کینڈیڈل ڈسچارج ہے ٹھیک ہے یہ, اور دوسرا جو ہے بیکٹیریل ویجینوسس ہے, اور تیسرا ٹرائکومونیسس ہے. اس میں بیسیکلی ایک تو رنگت کا فرق ہوتا ہے. کینڈیڈل میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ سفید دہی کی پھٹکیوں کی طرح ہوتا ہے. ٹرائکومونیسس کا جو ڈسچارج ہے وہ پیلے سے لے کے سبز تک اس کی رنگت ہوتی ہے. پھر جو بیکٹیریل ویجینوسس ہے یہ سفید ہوتا ہے. پھر کینڈیڈل ڈسچارج کی ایسا اسمیل نہیں ہوتی, اور جو ٹرائکومونیسس والا ڈسچارج ہے اس کی بھی مطلب جیسے مچھلی کی بدبو ہوتی ہے, اور بیکٹیریل ویجینوسس والے کی بھی مچھلی والی بدبو ہوتی ہے. جو بھی نارمل ڈسچارجز ہوں گے ان کی فرق, ان کی اپیرنس فرق ہوگی, ان کی اسمیل فرق ہوگی, اور تیسرا خارش کا فرق ہوگا. کینڈیڈل ڈسچارج سے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, ٹرائکومونیسس سے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے, لیکن بیکٹیریل ویجینوسس سے نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بہت ہی یوزفل انفارمیشن دی, اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد مجھے امید ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گی کہ لیکوریا یعنی ویجائنل ڈسچارج از اے پریٹی مچ نارمل تھنگ ان لائف آف فیمیل, اور اگر یہ اب نارمل ہوگا تو اس کے اوپر بھی ہم کچھ ڈسکشن کر چکے ہیں کہ اب نارمل ویجائنل ڈسچارج کس طرح کا ہو سکتا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. تو آئندہ کے لیے وہ خواتین جن کو یہ مسئلہ ہے وہ پہلے اس چیز کو اپنے معالج کے ساتھ رجوع کر کے کنفرم کریں کہ کیا ان کے یہ جو سمٹمز ہے یہ نارمل ڈسچارج ہے یا اب نارمل ہے, اور اگر یہ اب نارمل ہو تو اپنی گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں اور کسی کویک کے پاس یا حکیم کے پاس جانے سے گریز کریں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ حکیم اور کویکس ایسی ادویات پھر آپ کو دے دیتے ہیں جس کے بعد آپ کی فرٹیلیٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے شو میں آنے کے لیے اور اتنی یوزفل انفارمیشن دینے کے لیے. یہ بہت ہی عام باتیں ہیں اور یہ کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں آج کل پاکستان میں. آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دس از ڈاکٹر فریحہ طارق سائننگ آف فرام ڈاکٹر ڈائلاگ. بہت ہی جلد ہم کچھ نئی ڈائلاگس کے ساتھ اور کچھ نئی صحت کی ٹپس کے ساتھ حاضر ہوں گے.